میں ابھی قلات گیا ہوں نا, وہاں کی میں نے ویڈیو بنائی ہے, تو وہاں میں مندر میں بھی گیا, پرانے مندر ہیں وہاں. میں نے ویسے ہی وہاں کے جو مہاراج کہتے ہیں ان کو, اس سے ملا. خیر کوئی ہماری تمیز سے بات چیت ہوئی, ویسے ہی میں نے ایک بات پارسل کر دی ان کو. میں نے کہا دیکھو, میں نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں یا آپ صحیح ہیں, یہ تو ایک پھڈے والی بات ہے نا. آپ غور کرو کہ ایسا تو نہیں کہ ہو سکتا ہے مسلمان غلط ہو, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہوں. تو تحقیق کرو. یہ تو نہیں کہ جس گھر میں پیدا ہو گئے بس اسی پہ چلتے چلے جا رہے ہیں. قوم عاد قوم سمود کیا کر رہی ہے؟ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتی ہے. پیغمبر نے کیا کہا کہ دیکھو جب تک اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہ ہو نا, صرف دلائل سے بات سمجھانا ممکن نہیں ہے. انسان نہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے بہت ہوشیاری سے دلائل کے تانے بانے ملا کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. جو صبح شام رشوت لیتے ہیں نا, رشوت, وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے, کہتے ہیں چائے پانی کا خرچہ ہی. وہ کہتے ہیں مجبوری ہے, تنخواہیں کم ہیں جس کی وجہ سے گزارا نہیں ہوتا, ہمیں لوگوں سے پیسے لینے پڑتے ہیں. دلائل کی دنیا میں آپ مناظرہ کر لو, رشوت خور سے بھی نہیں جیت سکتے آپ. جو لڑکوں سے بدفعلی کر رہا ہے, آپ دلائل کی دنیا میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ غلط ہے, نہیں کر سکتے آپ. کہے گا کیا مسئلہ, اس میں کسی کو تکلیف تھوڑی دے رہا ہوں میں, وہ راضی میں راضی, تو کیا ہے. کتنا غلیظ اور پلید عمل, اس پہ تہذیب کا میں نے کل بیان ایک جگہ ہوا ہے کہ اللہ نے بڑی ایک اہم بات دماغ میں ڈالی کہ دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ تہذیب یافتہ ہونا اچھا کام ہے, بد تہذیبی ہونا بری بات ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہاں ہوں ہی نا, ہوں سے ہلایا کرو. آج میں ویسے ہی تپا ہوا ہوں بہت زیادہ, بعض حالات ایسے گزرتے ہیں آدمی تپا ہوا ہوتا ہے. رہی تھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے, کیا بات چل رہی تھی, اتنا اچھا بیان چل. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بد تہذیبی ایک ایسا جرم ہے جو ساری دنیا اس کو اچھا نہیں سمجھتی ہے نا. تہذیب, مہذب ہونا, یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ اچھا کام ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے نا, انہوں نے ایسی بد تہذیبیاں اپنے معاشرے میں عیاشی کی نیت سے داخل کی ہیں کہ برباد ہو گئے. ایسی بد تہذیبیاں. اگر آخرت پر یقین ہوتا ہے نا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, پھر انسان دو نمبر ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار مخلوق سے بچ جاؤں گا, خدا سے نہیں بچ سکتا. بہنوں سے جو وراثت معاف کرواتے ہیں, اگر صرف دنیا کے قانون کو فالو کرنا ہے, دنیا کے قانون کو فیس کرنا ہے, عدالت کو فیس کرنا ہے, تو جب میت ہوتی ہے نا, بہنیں رو رہی ہوتی ہیں, اس وقت انگوٹھے بھی لگوا لو جائیدادوں پہ اور سگنیچر بھی کروا لو. لوگ کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ ادھر جنازہ پڑا ہوا ہے باپ کا, بھائیوں کو خیال آتا ہے کہ بعد میں تو بہنیں ہوشیار ہو جائیں گی, لوگ سکھا دیں گے. ہم نے بہت سنا ہے یہ, شکر ہے اپنے خاندانوں میں دیکھا نہیں الحمدللہ, لیکن سنا بہت ہے کہ لوگوں کے یہاں ایسا ہوتا ہے, بعض لوگوں کے یہاں. تو کیا کر رہے ہوتے ہیں, ادھر میت پڑی ہوئی ہے, لوگ عورتیں رو رہی ہیں جنازے پہ, تو بھائی بعض شرارتی کیا کرتے ہیں, یا یتیم بچے ہوتے ہیں تو چاچے مامے یہ کام کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں, اسی وقت لا کے ساری پراپرٹی پہ سائن وائن کروا کے, انگوٹھے منگوٹھے لگا کے, ساری کس کے نام کر لی, اپنے نام. وہ بیچارے رونے دھونے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے دفنانے کے لیے, قبر کے کاغذات پہ سائن ہو رہا ہے. اب اس میں تھوڑی عورتوں میں بیچاری اتنی سمجھ ہوتی ہے. تو عدالت میں اب وہ لڑکیاں کیس نہیں کر سکتی, ان کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں, ان کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں, ان کے سائن ہوئے ہوئے ہیں. ایسے بہت لوگوں نے جائیدادیں پی ہیں, میرے علم میں ہے, بہت لوگ پیتے ہیں اس طرح سے جائیدادیں, اور پھر وہ بہلا پھسلا کے نا. لیکن جس کو آخرت کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی یہ حرکت, اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا کی عدالت تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ خدا جو مردہ بچی کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا, جس کا کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں, تو وہ میری بہنوں کو نہیں عدالت میں لا کے کھڑا کرے گا کہ بتا تیرے بھائی نے کس بیس پہ تیری وراثت کھائی تھی اور تجھ سے سائن کیسے کروا لیے تھے اس نے. تو بہت سے غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ نبی, تو کیونکہ نبی مان لیں پھر تو مسلمان ہو جائیں گے نا, نبی تو نہیں ہے لیکن انسانیت کی خدمت کے لیے
بڑا کام کیا ہے, غریبوں کو صدقہ دلوا رہے ہیں, بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا رہے ہیں, بیٹیوں کو پالنے کے فضائل سنا رہے ہیں, جبکہ اس میں آپ کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے. پہلی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے کر رہے ہیں, اور جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے, اور 15 سال اسی کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں, حالانکہ خود جوان ہیں. تو عرب بہت سے انگریزوں نے لکھا ہے, ہندوؤں نے لکھا کہ بھائی ہم نبی تو نہیں مانتے, لیکن اتنی بات ہے کہ شریف انسان تھے, اور یہ جو آپ نے باتیں کی ہے نا قیامت ہوگی, یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اس کے بغیر لوگوں کو موٹیویشن ملنی نہیں تھی. تو یعنی گویا خلاصہ یہ نکلا معاذ اللہ کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے, اچھا ہے. یہ سب بات آ رہی ہے سمجھ میں, جذبہ اچھا ہے اس کے پیچھے. اب یہ پتہ نہیں میں نے بات لایا کہاں سے, وہی یہ کیوں کر رہا تھا میں, یہ بات چل کے رہی تھی. خیر, ہم تو قیام و طعام میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں, بد تہذیبی والی بات تو ابھی آ رہی. تو بہت سے غیر مسلم یہ کہتے ہیں. تو اب کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آخرت واخرت کچھ بھی نہیں ہے, مر کے مٹی ختم, بس فنش. اب یہ بات بڑی اہم بات تھی جو کسی وجہ سے میں نے یہ پورا بیان کیا تھا کہ یہ غیر مسلم کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں. خیر چلو, وہ جو تھا وہ ہو گیا, وہ رہ گئی بات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا جرم کیا ہے, بد تہذیبی. جو ساری دنیا مانتی ہے کہ مہذب قومیں اچھی ہوتی ہیں اور غیر مہذب, بولو نا, بری. لیکن اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, جیسے نبی نے موٹیویٹ کیا آخرت کے ذریعے نا, صحابہ کو بتایا آخرت کے لیے تیاری کرو, کیا کیا گھر سے لے کر آ رہے ہیں اس مضر قبیلے کے لوگوں کے لیے, کیا کیا لا رہے ہیں گھر سے, بھائی بورے اٹھ نہیں رہے ان سے, سب کچھ لا کے نچھاور کر دیا, بھائی ان کو کھلاؤ. آخرت کا جذبہ نہیں ہو تو شراب چھوڑنا ممکن نہیں. نبی نے جب فرمایا کہ شراب حرام ہے, قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, پلیت بری چیزیں ہیں, چھوڑ دو اس کو. آپ بتاؤ ایک آدمی کے لیے شراب چھوڑنا اتنا مشکل, پوری قوم کے لیے کتنا مشکل ہوگا. لیکن مدینہ کی گلیوں میں ایسے شراب بہہ رہی تھی جیسے چشمے بہہ رہے ہوں پانی کے, سب نے انڈیل دی. اور آپ نے فرمایا کہ شراب پینا بھی حرام, شراب کے برتن میں پانی پینا بھی حرام ہے, برتن بھی توڑ دو. جو شراب کے برتن تھے نا, کیا مطلب, تاکہ گناہ کی یادگار بھی کیا ہو جائے. عرب میں نا شراب کے مخصوص برتن ہوا کرتے تھے, عام برتن نہیں ہوتے تھے, شراب کے لیے الگ سے برتن ہوا کرتے, ان میں شرابیں محفوظ رہتی تھیں, ان میں ذائقہ زیادہ اچھا ہو جاتا تھا. کدو کو تراش کے بناتے تھے, کدو ہے نا, اندر سے کھوکھلا کر کے اس کو خشک کر کے وہ برتن بنا لیا. اب تو نبی نے حکم دیا کہ ان برتنوں کو بھی توڑ دو, مٹکے توڑ دو شراب کے. پھر بہت عرصے کے بعد جا کے آپ نے اجازت دی کہ اب برتن رکھ سکتے ہو, تاکہ گناہ کی یادگاریں بھی کیا ہو جائیں, ختم. کتنا مشکل کام ہے, جو قوم صدیوں سے شراب پیتی آ رہی ہو, اور شراب بھی یہ والی نہیں, انگور کی شراب ہوتی تھی, کھجور کی شراب ہوتی تھی, جو بہت سخت شراب ہوتی ہے. آسان ہے چھوڑنا, لیکن کس چیز نے چھڑوایا, بھائی نہیں چھوڑو گے تو آخرت میں اس کا حساب بولو دینا پڑے. ہم نے چھوڑ دیا بھائی, آخرت کی آگ ہم برداشت نہیں. ایسا یقین آیا صحابہ کو آگ پر. دیکھو معاذ اللہ نقل کفر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں نا جو ایک سیاسی باتیں ہوتی ہیں. سیاسی باتوں پہ لوگوں کو اتنی جلدی یقین نہیں آتا, اس کے پیچھے دلائل کی قوت ہوتی ہے. عرب 40 سال سے آپ کو دیکھ رہے تھے, عرب آپ کے معجزے دیکھ رہے تھے, ان کو یقین آ گیا تھا یہ جو آگ کے وعدے کر رہے ہیں یہ وعدے غلط نہیں ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سیاسی وعدے نہیں ہیں. اور سیاست میں اتنے بڑے وعدے بھی نہیں کیے جاتے, اتنا بڑا جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا. ہرقل نے کہا تھا نا ابو سفیان سے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے, انہوں نے کہا نہیں 40 سال میں کبھی نہیں بولا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, جس شخص نے 40 سال میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہ بولا ہو, پھر وہ بولے تو اتنا بڑا جھوٹ بول دے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. بھائی زندگی میں جس نے کبھی ایک چپل بھی نہ چرائی ہو, کیا وہ بینک میں کروڑوں روپے کا ڈاکہ ڈال سکتا ہے پہلی دفعہ میں؟ پہلی دفعہ میں تو گھنٹیاں بجائے گا, بھاگے گا, چپلیں چوری کرے گا, اس کے بٹوے سے پیسے ہوتے ہوتے پھر وہ صدر بن جاتا ہے. ایک دم سے تھوڑی ہو جاتا ہے یہ. تو یہ ہر جرم نا آہستہ آہستہ ہوتا ہے.
بد نظری ہوتی ہے, پھر اور حرکتیں, پھر زنا کی طرف جاتا ہے انسان. اچانک ایک دم سے کوئی قتل نہیں کر دیتا, چھورا اٹھا کے بندے کو مار دیا, پہلے دوسرے ظلم کیے ہوتے ہیں. تو ہرقل کتنا عقل مند تھا, اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال جو شخصیت تمہارے درمیان رہی اور ایک حرف بھی ان کی زبان سے کبھی تم نے جھوٹ کا نہیں سنا, جب بولنے پر آئے تو اچانک اتنا بڑا جھوٹ کہ میں خدا کا پیغمبر, یہ ہو نہیں سکتا. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا کا اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کیا ہونا چاہیے, تہذیب. لیکن جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, تو چونکہ وہ اپنی قوم کو موٹیویٹ کر ہی نہیں سکے, تہذیب یافتہ زندگی پہ لا ہی نہیں سکے. کیونکہ تہذیب جو لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے وہ تہذیب یافتہ ہے. ہماری نظر میں دنیا میں اس سے بڑی کوئی گالی ہے؟ کہیں آپ رشتہ لینے کے لیے جائیں, لڑکی والے پوچھیں لڑکا کرتا کیا ہے, بولے یہ بھی شوق پالا ہوا ہے اس نے, دیں گے رشتہ؟ بولے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایسی باتیں کر رہے ہو صوفے پہ بیٹھ کے ہمارے گھر میں, کہ ان کو لڑکوں کا بھی شوق ہے. کتے چھوڑ دیں گے نا اس کے پیچھے, بھائی کیا باتیں کر رہا ہے, کہیں گے کہ نہیں؟ اگر تو ہے بھی تو بتا کیوں رہا ہے, یہی ہوگا نا. کہیں تو کیا ہو گیا, شوق ہے, شوق تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کتنی بڑی گالی ہے کہ نہیں ہے. ماں باپ کو بار بار میں یہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ماں باپ اولڈ ہاؤس میں اتنے جمع انگریزیں نہیں کیے ہوں گے جتنے آپ نے کروا دیے. بوڑھے ماں باپ گھر میں رکھنے کی چیزیں, یہ بد تہذیبی ہے نا, کہ بڑھاپا تو آپ کے گھر میں, ابا امریکہ میں بھی جاب کرتا ہو, جاپان میں جاب کرتا ہو, کہیں بھی, بھائی بڑھاپے میں ابا کہاں, بڑھاپے میں تو آپ نے میرے پاس رہنا ہے. تہذیب یافتہ انسان یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی بڑھاپے میں آپ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے, بڑھاپے میں تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, میں خدمت کروں گا ماں کی, باپ کی. باپ ہونا تہذیب ہے یا نہ ہونا تہذیب ہے؟ آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, انہوں نے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, والد صاحب وہ کیا ہوتا ہے, والد صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں ابا ہیں کون. آخرت پر یقین نہیں. شراب پینا تہذیب ہے یا شراب سے بچنا؟ یہ جو آپ کو فلموں میں شراب پینے والے نظر آتے ہیں نا, اوریجنل میں ایسے نہیں ہوتے, اوریجنل میں ایسے نہیں ہوتے شرابی. فلموں میں تو آپ کو لگے گا وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے یار میں بھی پی لوں. اوریجنل میں نے دیکھے ہیں باہر ملکوں میں, انسانیت کے لیے بدنما داغ ہوتے ہیں, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گندی بدبو آ رہی ہے, کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے, پڑا ہوا ہے, ذرا بھی تہذیب یافتہ نہیں لگ رہا ہوتا, گندا لگ رہا ہوتا ہے, منہ سے گندی بو آ رہی ہوتی ہے کمبخت کے. لیکن کیا ہے, چرس پینا تہذیب ہے یا نہ پینا؟ چرسی ہمارے یہاں گالی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے, جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. اب جس کا آخرت پر ایمان ہے اسے پتہ ہے بھائی یہ کام کروں گا یہ غلط ہے, کل خدا مجھ سے پوچھے گا. لیکن جب آپ نے آخرت کو نکال دیا, تو جن قوموں نے آخرت کو نکالا انہوں نے کیا کیا, ان میں یہ اخلاقی برائیاں آنا شروع, لڑکوں سے بدفعلی, شراب, زنا, ماں باپ کی ٹینشن نہیں پالنی. اب اتنی بڑی بڑی برائیاں ان قوموں کے اندر آ گئیں, سرایت کر گئیں. لیکن انہوں نے کہا ہم نے تہذیب یافتہ ہونے کا لیبل اپنے سے دور نہیں کرنا. تو انہوں نے کیا کیا, تہذیب یافتہ کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا. سمجھ میں آ رہی؟ آخرت پر ایمان نہ ہونے کا یہ جرم ہے. یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ ایک بھنگی جو ہر وقت بدبودار رہتا ہے, گٹر سے نکل کے آتا ہے, اس کے جسم پہ گندگی لگی ہوتی ہے, اب لوگ اسے کہہ رہے ہیں بھنگی, گندا, بو آ رہی ہے, بجائے اس کے کہ نہا لیتا, نہاتے ہوئے اس کو موت آ رہی ہے. اس نے کیا کیا, آکسفورڈ یونیورسٹی فون کیا اور بولا کہ بھائی ڈکشنری میں جو ڈرٹی اور گندگی کی جو ڈیفینیشن ہے میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, اس کو چینج کر دو, اور اس میں لکھو کہ ڈرٹی اسے کہتے ہیں جو صبح صبح روزانہ نہا کے نکلتا ہے, جس کے جسم سے عود اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. اور نیٹ اور کلین میں یہ ڈیفینیشن ڈال دو کہ اگر کوئی شخص بدبو میں لتھڑا ہوا بھی ہے لیکن وہ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتا ہے ملک کے لیے, ہے بھائی, ریاست کے ساتھ غدار نہیں ہے, ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے, تو وہ نیٹ اور کلین ہے. یعنی اتنی تہذیب سے متعلق اصول جو ریاست کو چلانے کے لیے ضروری ہیں, وہ تو انہوں نے معاشرے کا حصہ رکھے ہیں کہ لال بتی پہ رک جانا ہے, ہری پہ آگے چلنا ہے, ٹیکس ٹائم پہ جمع کرا دینا ہے.
ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے, ہم سب ایک ملک کے رہنے والے ہیں, چاہے آپ کا ملک کسی دوسرے ملک کی واٹ لگا رہا ہو. جیسے کوا جو ہے نا, کوا آپس میں کتنے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, کسی دوسرے کا کے لیے آنکھیں سر پہ رکھ لیتے ہیں. کوے جو ہے نا, ایک کا بچہ ہوگا, پالیں گے سارے مل کے اس کو, ہم نے دیکھا ہی ہے. تو آپ کہو کہ یار یونائٹی کتنی ہے ان کے اندر, یونٹی کتنی زیادہ, اتحاد ان کے اندر, تو یہ تو بڑے نیک ہیں. او بھائی یہ اپنے حق میں نیک ہیں, دوسرے کے لیے نہیں ہے. ان کا اتحاد ہے ہی دوسرے کو کھانے کے لیے. تو دوسرے ملک کی واٹ لگا دو, اس کے وسائل پہ قبضہ کر لو, اس کی ایسی کی تیسی کر لو, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپس میں بڑے زبردست ٹریفک کے قوانین, گھنٹوں گھنٹوں انتظار ہو رہا ہے, لال بتی جب تک ہری نہیں ہوگی ہم نہیں چلیں. یہ ان کی قوموں نے ان کو, ان کے حکمرانوں نے ان کو سکھایا ہے. اٹ از کالڈ تہذیب. ٹیکس ٹائم پہ جمع کرو, بلیک منی نہیں رکھو. وائٹ منی کی ڈیفینیشن زکوٰۃ نہیں ہے, وائٹ منی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو. اچھے شہری بن کے رہو, باقی ہماری بلا سے باپ گھر میں رکھو یا سڑک پہ لا کے پھینک دو, یہ تمہارا ٹینشن, تمہاری ٹینشن ہے, ہماری ٹینشن نہیں ہے. بوائے فرینڈ بناؤ, صبح شام لڑکوں سے دوستیاں کرو, سبجیکٹ بھی بنو آبجیکٹ بھی بنو, تمہارا ہیڈ ایک ہے یہ. سبجیکٹ آبجیکٹ, اب پتہ نہیں انگلش میں سبجیکٹ آبجیکٹ تو ہم نے جو ٹینسز میں پڑھا تھا وہ کچھ اور ہے, اب یہاں شاید کچھ اور کہتے ہیں ان کو پیار سے, بھی اللہ ہی بہتر جان. فاعل مفعول کچھ بھی بنو, لڑکوں سے بدفعلی کرو, شادیاں کرو لڑکوں سے, لڑکیاں لڑکیوں سے. اتنا گندا عمل جو اس سے بڑی دنیا میں کوئی گالی ہو نہیں سکتی. اتنے گندے عمل کو بد تہذیبی کی ڈیفینیشن سے کیا کر دیا, نکال دیا. آکسفورڈ یونیورسٹی فون کیا کہ بھائی ڈکشنری میں بد تہذیبی کا جو اب تک تعریف چلی آ رہی تھی نا ہزاروں سالوں سے, وہ نکال دو. یہ آخرت پر ایمان نہ ہونے کا. شراب بھی اس میں داخل ہے, ان کے پینے پلانے والے کوئی نہیں. بھائی پی کے گاڑی تھوڑی چلا رہے, گاڑی چلانا منع ہے, پی کے ٹکر نہ مار دے کسی کو, ویسے پیتے رہو بیٹھ کے. چرس کو بھی حلال کر دیا انہوں نے, اینٹی ڈپریشن کا نام دے کے. بھائی یہ چرس یوں پائپوں میں جا کے, ہمارے یہاں چرسی پائپ میں بیٹھ کے کیوں پی رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے میں گندا کام کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں میں, لیکن انہوں نے اس پہ اچھا سا لیبل لگا. لہذا اب وہ یہ نہیں کہ ایسے جا کے یوں پاگلوں کی طرح پی رہے ہیں بیٹھ کے ہیروئن اور چرس. انہوں نے کہا بھائی 3 پیس سوٹ ٹائی لگا کے نہا دھو کے آپ بیٹھے ہیں, آپ کو خود وہ چمک پٹی میں پیش کی جائے گی. چمک پٹیاں ہوتی ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم بڑے تمیز سے آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور آپ تمیز سے. آپ یونیورسٹی میں پئیں بیٹھ کے, یونیورسٹی میں پی رہے ہیں لوگ. پنجاب یونیورسٹی میں جاؤ, آپ دیکھو ماشاءاللہ لڑکیاں چرس پی رہی ہیں الحمدللہ. یہ اس لبرلزم کا انجام ہے. اور یہ لڑکیاں اپنی ماں سے کبھی بھی تمیز سے بات نہیں کریں گی, کیونکہ ان کے ہاں تہذیب میں ماں سے تمیز داخل ہی نہیں ہے. ان کے ہاں تہذیب میں یہ ہے کہ اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤ آپ, اور قوم کے لیے ایک اچھی ڈاکٹر بن کے دکھاؤ آپ. ان کے ہاں تہذیب اسے کہتے ہیں. اچھے نمبر سے پاس ہو کے اچھی سائنٹسٹ بن جاؤ, آپ اچھی ڈاکٹر بن جاؤ, آپ ایک اچھی سیاستدان بن جاؤ, آپ ایک اچھی یعنی بیوروکریسی میں جا کے کوئی خدمات کر لو ملک کی. اماں کیا کر رہی ہے, اماں سے بات تمیز سے ہو, یہ تو خدا پوچھے گا قیامت کے دن. جو زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھے گا بچا تجھے کس جرم میں دفن کیا گیا. آخرت پر ایمان والوں کے ہاں تہذیب کی ڈیفینیشن الگ ہے, جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے ہاں تہذیب کی ڈیفینیشن الگ ہے. تبھی تو خدا کہہ رہا ہے یہ ایسی خبر نہیں ہے کہ قیامت ہوگی تو مان لو تو بھی ٹھیک ہے, نہیں مانو تو بھی ٹھیک. ماننے والوں کا لائف اسٹائل الگ, نہ ماننے والوں کا لائف اسٹائل الگ. نہ ماننے والوں کا لائف اسٹائل اتنا گندا ہے کہ انہوں نے گندگی پہ اچھائی کا لیبل لگا دیا ہے. اس جرم پہ بھی ان کو شرم نہیں آتی. ایک بھنگی اپنے آپ کو صاف ستھرا کہہ رہا ہے. آج بہت لوگ باتیں, ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں, ہماری بچی ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتی, مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں اسکول میں کوئی ٹاپک تمیز کا ہے ہی نہیں, تو کہاں سے تمیز سے بات کرے گی. ارے اسکول میں اس کو میتھ پڑھا رہے ہیں, اس کو سائنس پڑھا رہے ہیں, کہیں تمیز کا چیپٹر آپ نے فزکس میں دیکھا؟ تمیز ہے کوئی, ہے ہی نہیں. بس اچھا شہری بنا رہے ہیں ریاست کے لیے, کیونکہ ریاست حکمرانوں کے مفاد ہوتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اچھے شہری بھی بنو, ریاست کے قانون کو فالو بھی کرو. ہم نہیں کہہ رہے کہ لال بتی پہ آپ سگنل توڑ کے بھاگو. ہم تو کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. لال بتی پہ اس لیے رکو کہ اللہ نے حکم دیا ہے حاکم کی اطاعت کرنے کا. ایک اچھا مسلمان وہ زیادہ ملک کا وفادار ہوتا ہے.
اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ ملک سے وفاداری میں بھی اس بات کا پورا امکان ہے کہ وہ مخلص نہ ہو. جب تک اپنا مفاد ہوگا ملک سے وفادار ہے. آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو نا, ساری زندگی پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے بھاگ جاتے ہیں دوسرے ملک. کہاں گیا بھائی پاکستان پاکستان, آپ تو مرے جا رہے تھے محبت میں, مرے جا رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا آپ کو مٹی سے اتنی خوشبو ہے کہ یہ تو چرسی کو چرس سے اتنی نہیں ہوتی جتنی آپ کو پاکستان کی مٹی سے. مارکیٹ سے ایسے شارٹ ہوتے ہیں. یہ 2 نمبریاں ہیں میرے بھائی. جب تک آخرت پر ایمان نہیں ہوگا حقیقی معنوں میں انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. کچھ چیزیں آ جاتی ہیں اچھی, غیر مسلموں میں بھی ہوتی ہیں, مانتا ہوں. اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اخلاق کا مطلب تھینک یو سے بات شروع کریں گے, تھینک یو پہ ختم. پیسے ویسے نہیں دیں گے وہ. ہاں, عورتیں کہتی ہیں نا, کینیڈا کی انٹیاں جن پر میں نے بیان کی ہے ابھی کہ مفتی صاحب جو ہے نا عورتوں کے لیے بیان نہیں کرتے, حالانکہ کرتے ہیں ہم. وہ بھائی انگریز اتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, ہمارے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے. انگریز اخلاق سے بیوی سے بات کرتا ہے, پیسے نہیں دیتا. پیسہ ایک دھیلا نہیں دے گا بیوی کو. ہمارے یہاں گالیاں دے گا مگر پیسے کروڑوں روپے لوٹا دے گا. بچوں کے لیے جائیدادیں خرید کے مرتا ہے, کروڑوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے بچوں کے لیے بیوی کے لیے خرید رہا ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اخلاق کا کیا کرنا ہے بھائی. اگر ہماری بیوی ہم کو بولتے ہیں آپ مسکرا کے بات کیا کریں, پیسے نہ دیا کریں, آج سے مجھ سے اچھے اخلاق والا آپ کو اس کائنات میں کوئی نظر نہیں آئے. اگر میرے گھر والے مجھے کہہ دیں پیسے نہیں چاہیے, بس گھر میں آئیں مسکرا کے بات کریں, تو میں پہلے باقاعدہ فور ہینڈ سے, ٹوتھ پیسٹ سے, فور ہینڈ سے اچھا ہے ٹھیک ہے, اس سے میں برش کروں گا ہر دفعہ گھر جانے سے پہلے, اور 32 نکال کے بیٹھ جاؤں گا. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو, اول آخر 11 دفعہ, بشرطے کہ آپ اپنی چائے خود بناؤ, ہم اپنی چائے خود بنائیں گے. آپ کی چائے آپ کے پیسوں سے آئے گی, ہماری چائے ہمارے پیسوں سے. بچے آپ کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں, تو آدھے پیسے آپ دو گے, آدھے پیسے بلکہ ہم دیں گی, ریاست دے گی. بچے پالنا ہماری, ہم نے ریاست کے لیے پیدا کی ہے نا بھائی. غیر مسلم ریاستوں میں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ماں باپ کے لیے نہیں ہو رہے, کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ ریاست کے لیے ہو رہے ہیں. تبھی ریاست خرچہ اٹھاتی ہے. انسانوں کے آپس کے رشتے کیا ہو گئے؟ ختم.